میرا ایک دوست جو ہمیشہ مجھے غدار کہا کرتا تھا، آج اس کا اپنا بھائی لاپتہ ہو گیا ہے اور مجھے اس کا واٹس ایپ پر پیغام ملا ہے کہ پلیز میرے بھائی کے لیے آواز اٹھاؤ۔ شاید آج آپ کو احساس ہو کہ مختلف سوچ یا نظریہ رکھنا غداری نہیں ہوتا۔ ایک ہی ماں کی کوکھ سے پیدا ہونے والے ایک ہی جیسا نہیں سوچتے، اور یہاں کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ پوری قوم ان کی طرح سوچے۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ چند دن پہلے ٹی وی پر ایک طاقتور محب وطن شخص کے بولے ہوئے جملے یاد آ گئے کہ آپ سب لوگوں کو تھوڑی دیر کے لیے بے وقوف بنا سکتے ہیں، مگر آپ سب لوگوں کو ہمیشہ کے لیے بے وقوف نہیں بنا سکتے۔ ہر چیز کی کوئی حد ہوتی ہے نا؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے محب وطن ہونے کا ثبوت ایک پوسٹر کی طرح اپنے چہرے پر چپکا کر رکھتے ہیں۔ انہیں شاید یہ ڈر لاحق رہتا ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی یہ پوسٹر چہرے سے ہٹ گیا تو ہم کہیں غدار نہ سمجھ لیے جائیں، کیونکہ طاقتوروں کا کہنا ہے کہ اپنا اپنا پوسٹر اپنے اپنے چہرے پر سجا کر رکھو۔ جو پوسٹر ہٹائے گا اس کی تیسی کی ایسی، جو پوسٹر ہٹائے گا اٹھایا جائے گا۔ رام تیری گنگا میلی ہو گئی پاپیوں کے پاپ دھوتے دھوتے، سوچیں کتنے پاپ ہوں گے۔ درویش کہا کرتا تھا انسان جب مر جاتا ہے تو اسے اپنے پاپوں کا حساب دینا پڑتا ہے، مگر جب تک وہ زندہ رہتا ہے دوسروں کے پاپوں کا حساب بھی اسے ہی دینا پڑتا ہے۔ مرنے کے بعد پاپوں کا حساب تو بہت میرٹ پر ہوتا ہے، مگر جیتے جی پاپوں کا حساب کسی میرٹ پر نہیں ہوتا۔ آپ کو ان گناہوں کا حساب بھی دینا پڑتا ہے جو آپ نے کیے تو دور کی بات سوچے تک بھی نہیں ہوتے۔ کرتا کوئی اور ہے اور بھرتا کوئی اور ہے۔ جو کرتا ہے وہ چاہے ملک بھی توڑ دے تو محب وطن ہی رہتا ہے، اور جو بھرتا ہے وہ چاہے خون کا آخری قطرہ بھی بہا دے تو خراج ادا نہیں ہوتا۔ آج میں فلسفے کی زبان میں باتیں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ کسی نے مجھ سے کہا ہے کہ ان طاقتور لوگوں کو فلسفے کی بھاشا سمجھ نہیں آتی اور یہ اس پر واہ واہ کر کے چلے جاتے ہیں، مگر حقیقت میں وہ ان کی ہتھیاچاری کا ماتم ہوتا ہے۔ مینڈک کو اندھیرے میں جو بدبو آتی ہے وہ اسی بدبو کو اپنی طاقت کا راز سمجھ لیتا ہے۔ بدقسمتی سے وہ مرتا مر جاتا ہے، مگر اس کے لیے یہ راز ہمیشہ راز ہی رہتا ہے کہ جسے وہ اپنی طاقت کا راز سمجھ رہا ہے حقیقت میں وہ گھٹن زدہ ماحول کی بدبو ہے۔ کہتے ہیں پرانے وقتوں میں جب بارش نہیں ہوتی تھی نا تو بستی کا سب سے گناہگار شخص باہر آ کر اپنے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کیا کرتا تھا تو بارش ہو جاتی تھی۔ ہمارے ہاں بھی جو شدید خشک سالی ہے نا، سب سے بڑے گناہگار کو اپنے پاپوں کا پراشچت کرنا ہوگا، ورنہ کبھی بارش نہیں ہوگی، کبھی رحمت نہیں برسے گی۔ کیا خوب کہا ہے کسی نے کہ جس تن لاگے وہ تن جانے، اور نہ جانے کوئی۔ ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں جو لوگ مجھے غدار لکھتے ہیں، دعا کرنا کہیں تمہاری آل اولاد میں کوئی مختلف سوچ رکھنے والا بچہ پیدا نہ ہو جائے۔ دعا کرنا کہ کل تمہیں اپنی آواز کے لیے کسی آواز کی ضرورت نہ پڑ جائے، کیونکہ اس گول گلوب کو گھومتے ہوئے جہاں سے میں دیکھ رہا ہوں وہاں سے اسے دیکھنا بھی بہت تکلیف کا کارن ہے۔ اچھا خاصا دل دھڑ دھڑ دھڑکتا ہوا ایک دم سے بند ہو جاتا ہے۔ بہت کچھ ایسا ہے جو وینٹیلیٹر پر ہے، کومے کی حالت میں ہے، ڈاکٹروں کے ہاتھ میں اب کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ بہت کچھ ایسا ہے جس پر اب کوئی دوا بھی اثر نہیں کر رہی ہے۔ نہ دوا اثر کرتی ہے نہ دعا اثر کرتی ہے۔ مریض اگر کومے سے باہر آ گیا تو باقی زندگی بہت ہی کمزوری کی حالت میں بلکہ معذوری کی حالت میں گزارے گا، اور اگر مر گیا تو کھیل ہی ختم ہو جائے گا۔ آج کے اس بولتے کالم کا آغاز ایک لاپتہ شخص کی آواز سے شروع ہو کر ایک چیخ پر ختم ہوتا ہے، ایک آخری ہچکی پر ختم ہوتا ہے، جس کے بعد سارے فیصلے میرٹ پر ہوں گے، جس کے بعد پاپ گنگا میں نہیں دھلیں گے بلکہ دوزخ کی آگ میں جلیں گے۔ کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی، اور آپ یوں ہی واہ واہ کرتے رہیں سرکار، آپ کی واہ واہ سلامت رہے۔ عوام کی بس ہو گئی ہے۔ اپنا خیال تو سب رکھتے ہیں، آپ ان کا بھی خیال رکھا کریں جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا۔ اللہ ہو آپ سب کا حامی و ناصر۔ عزیر رشید کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔